السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیک کاموں میں استقامت کیسے حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیسے کریں۔ دیکھیں، ہم جب بھی کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں تو ہم کچھ دن تو عمل باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں، پھر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب انسان نیت، ارادے، اللہ پر توکل اور یقین کو مضبوط کرے گا تبھی انسان دین پر استقامت کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اور وہ لوگوں کی تنقید یا تعریف سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بھی عمل، جو بھی نیکی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ تو جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے سارے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو نماز کو ٹھیک کرنے کی محنت اور پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے نیکیوں میں دوڑ لگانے کو کہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو انسان جب دوڑ لگاتا ہے تو پہلے سے پلاننگ کرتا ہے، اوقات کی حفاظت کرتا ہے، کیا چیز کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، دوڑ لگانے کا طریقہ سیکھتا ہے، قدموں کی گنتی نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح نیک اعمال میں ہمیں گننا نہیں ہے، بلکہ بس کرتے چلے جانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اتنے نوافل پڑھ لیے، اتنے قرآن مکمل کر لیے، اتنے صدقہ کر لیے، نہیں، بلکہ بس نیکی کرتے چلے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو دوڑ لگانے والا پیچھے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی فوکس منزل پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی اپنی نگاہ، اپنی فوکس آخرت پر رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، فضول باتوں پر مشغول نہیں ہونا۔ مشکلات جیسے بھی آئیں، نیکی کے درمیان ہمیں رکنا نہیں ہے، محنت کرنا ہے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں، جب انسان نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے تو اپنی بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام، بعض اوقات اپنی ضروریات کی بھی، کیونکہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جس کو جنت کا شوق لگ جائے، پھر جو بھی عمل کرتا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو انسان کو اس کا اجر بے حساب ملے گا۔ تو انشاءاللہ نیکی کا موقع ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو اس تصور کے ساتھ سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی طرف دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہم اس کی طرف کیسے دوڑ سکتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف۔ تو دیکھیں، فَفِرُّوا ایسی دوڑ کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف کسی مقصد کے ساتھ جائیں، یعنی ہمیں ظاہری اور باطنی جو بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کو ناپسند ہے اسے چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے اطاعت کی طرف جانا ہے۔ اس دوڑ میں یہ شامل ہے کہ شرک سے توحید کی طرف آنا، نافرمانی سے اطاعت کی طرف جانا، بدعت سے سنت کی طرف جانا، جہالت سے روشنی کی طرف آنا، غفلت سے ذکر الہی کی طرف آنا، عذاب سے رحمت کی طرف آنا، گناہوں سے توبہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف آنا۔ ہم یہ دوڑ اسی وقت لگا سکیں گے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہوگی، اور جب ہم اپنے اوپر اللہ کے اطاعت کی طرف جانے کے لیے کام کریں گے۔ ہم یہ دوڑ اسی وقت لگا سکیں گے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہوگی، اور جب ہم اپنے اوپر اللہ کے اطاعت کی طرف جانے کے لیے کام کریں گے۔ اس میں درج ذیل چند کام شامل ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ واضح مقصد طے کرنا کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، کیا دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے، کیا ہم دنیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، یا ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا، یکسو ہو جانا اور دائیں بائیں نہ دیکھنا کہ کوئی کیوں نہیں کر رہا ہے، اپنی تربیت روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، اچھی منصوبہ بندی کرنا، چھوٹے قدموں سے آغاز کرنا، فالتو کام اور غیر ضروری سامان زندگی سے نکال دینا۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہم گریں گے، لڑکھڑائیں گے، لیکن اگر ہم روزانہ چلتے رہیں گے تو اپنے آپ کو دوڑنے کے قابل بنا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف دوڑنے والا بنا دے اور ہمیں دین پر استقامت نصیب کر دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔